So welcome to all students. Welcome again if you're watching the video. Thank you for coming. In the previous class, we studied what is sociological perspective. Sometimes this is also called sociological imagination. Sociological imagination. سماجیاتی نقطہ نظر یا عمرانیاتی نقطہ نظر کو ہم سوشولوجیکل امیجنیشن بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم سوشولوجیکل تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے ہم سوشولوجیکل پیراڈائم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیراڈائم. تو پیپر میں اگر پیراڈائم آ جائے, تھیوری آ جائے, اپروچ بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپروچ. تو اگر ایگزام میں جو ہے اپروچ آ جائے یا پیراڈائم آ جائے, ٹھیک ہے, تو پہلے آپ نے گھبرانا نہیں اور پھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ سماجیاتی نقطہ نظر یا سوشولوجیکل پرسپیکٹو از سینگ جنرل ان دا پرٹیکولر, کہ آپ کسی انفرادی عمل کو معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس کو جرنلائز کریں کہ کیا یہ چیز جو ہے معاشرے میں عام ہے یا عام نہیں ہے, کیا اس کے وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے, اجتماعی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں. اس کے بعد سینگ دا ان یوزول ان دا یوزول, آپ جو ہیں معاشرے کو ایک اجنبی کی نظر سے دیکھیں. آپ اس طرح امیجن کریں کہ آپ جو ہیں ابھی دنیا میں آئے ہیں, تو آپ تبھی جو ہے معاشرے کا اچھی طریقے سے آپ انالیسز اور تجزیہ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے 5 پرسپیکٹیوز پڑھے. ٹھیک ہے, فنکشنلسٹ یا فعالی نقطہ نظر, کانفلکٹ پرسپیکٹیو اختلافی نقطہ نظر, انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو علاماتی نقطہ نظر, پھر ارتقائی نقطہ نظر ایولیوشنری, اور گلوبل عالمی نقطہ نظر. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو, فنکشنلسٹ اپروچ. وی آلسو کال اٹ اسٹرکچرل فنکشنلزم. یا اسٹرکچرل فنکشنلسٹ اپروچ یا اسٹرکچرل فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے, تو جو بھی نام آ جائے تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو, ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا فنکشنلسٹ تھیوری. تو فنکشنلزم جو ہے اس کے جو ابتدا ہوئی ہے وہ تقریباً قدیم چین سے ہوئی. ٹھیک ہے, کنفیوشس ایک فلسفی تھا, کنفوزی. تو اس کا جو فلسفہ اس نے خود کچھ نہیں لکھا تھا, لیکن اس کے شاگرد جو تھے اس نے اس کا پیغام یا فلسفہ آگے بڑھایا. ٹھیک ہے, تو آپ جب بھی ایگزام دیں تو آپ اس شخص کو جو ہے آپ دعا کریں, کیونکہ اس نے جو ہے امتحانات کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ جو تھا یہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے رسم و رواج کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے, بڑوں کی عزت کرنا وغیرہ. لیکن ماڈرن سوشیولوجی میں جن لوگوں نے فنکشنلزم کی بات کی ہے تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ ایمائل دورخائم ہے. ہی واز فرام فرانس, فرانسیسی تھا اور جوش فیملی سے اس کا تعلق تھا. 1858 میں یہ فرانس میں پیدا ہوا تھا اور 1917 میں یہ وفات ہوا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پروفیسر آف سوشیولوجی. یہ ہم انشاءاللہ جب ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ابھی صرف اس کی 2 باتیں جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں. اس نے کہا کہ معاشرہ جو ہے یہ سوشل سولیڈیرٹی یعنی سماجی اتحاد سے بنا ہے. ٹھیک ہے, سولیڈیرٹی کہتے ہیں یکجہتی یا جو ہے بردرہڈ, بھائی چارہ, یکجہتی.
تو اس نے دو قسم کی سماجی یکجہتیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. دا فرسٹ ون از میکینیکل سولیڈیرٹی. میکینیکل سولیڈیرٹی یہ میں نے الٹا لکھ دیا ہے, یہ رورل ایریاز میں ہے, ٹھیک ہے, گاؤں میں ہے, گاؤں یا رورل ایریاز میں. اور آرگینک سولیڈیرٹی جو ہے یہ اربن ایریاز میں ہے. اچھا, میکینیکل سولیڈیرٹی کیا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسی کمیونٹی جہاں پر جو ہے سارے لوگ تقریباً ایک ہی خیل سے ہوں, ٹھیک ہے, ان کا جو ہے اتنے زیادہ شعبے وہاں پر نہ ہو, ٹھیک ہے, یا لوگ زمیندار ہوں یا وڈیرے ہوں یا خان ہوں, ٹھیک ہے, یا ملا ہوں, ٹھیک ہے, اتنے زیادہ جو ہے وہاں پر کام نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں میکینیکل سولیڈیرٹی, ٹھیک ہے. جس طرح گاؤں میں آپ دیکھیں اس میں اکثر ایک ہی خیل کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بس آبا و اجداد کا جو ذات پات سسٹم ہوتا ہے تو وہی رائج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آرگینک سولیڈیرٹی کیا ہے؟ جس طرح آرگینزم ہے, لیونگ تھنگز ہیں, تو جانداروں میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہے آپ کے باڈی میں بہت سارے آرگنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے الگ الگ کام ہیں. تو اسی طرح اربن ایریاز میں آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, چلو نوشہرہ کو بھی مڈل سٹی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کراچی ہو گیا, لاہور, اسلام آباد یا پشاور, دبئی وغیرہ, تو وہاں پر آپ دیکھیں ہر رنگ اور نسل کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کام کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو ہے اس کو ضرورت ہے انجینئر کی یا ٹھیکیدار کی کہ اس کا گھر بنائے. اگر ٹھیکیدار جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر کو جو ہے اپنے بچوں کو داخل کرنا ہوتا ہے اسکول میں تو اس کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ اپنے تنخواہ کو جو ہے وہ حلال کر سکے, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہر ایک چیز کی اپنی دکان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مستری ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک سولیڈیرٹی, ویری ایزی. پھر ٹالکٹ پارسنز جو ہے 1912 میں پیدا ہوا, 1979 میں وفات ہوا. ہی واز این امریکن سوشیولوجسٹ. اس کے مطابق جو ہے معاشرہ ایک نظام ہے, ٹھیک ہے, سوشل سسٹم ہے, جس میں ہر ایک چیز کا جو ہے اپنا سوشل سٹرکچر ہے اور ہر ایک سوشل فنکشن ہے. پریویس کلاس میں ہم نے دیکھا, اس سے پہلے جب ہم سوشل انسٹیٹیوشنز پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فیملی کا کیا ڈھانچہ ہے, کیا سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, ریلیجن یا مذہب کا کیا ڈھانچہ ہے اور کیا اس کا فنکشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو کریڈٹ ہے یہ ٹالکٹ پارسنز کو جاتا ہے. پھر اس کا شاگرد تھا رابرٹ مرٹن. یہ ٹالکٹ پارسنز ہے اور یہ رابرٹ مرٹن ہے اور یہ مائل دورخائم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پارسنز کا شاگرد تھا اور اس نے جو ہے 2 ٹائپس آف سوشل فنکشنز آئیڈینٹیفائی کیے. ایک مینیفیسٹ فنکشن. مینیفیسٹ فنکشن وہ فنکشن ہوتے ہیں جو ایک ادارہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میرا کام ہے. لیٹنٹ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ادارہ یا ایک سوشل گروپ بتاتا نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہے, لیکن پھر بھی جو ہے چھپ چھپاتے ہوئے لوگ وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کالج جو ہے, تو جب اشتہار آتا ہے کالج کا, ابھی اشتہار آتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف یونیورسٹیز کے, کالجز کے, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ان ویریس بی ایس پروگرامز, ٹھیک ہے, کیمسٹری, زوالوجی, پی ایچ ڈی, ایم فل. لیکن کالج یا یونیورسٹی جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر دوستیاں بھی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کالج کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساری عمر آپ کے دوست ہوتے ہیں, یا اسکول کے دوست. تو لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اشتہار میں کہ آؤ کالج میں ایڈمیشن لو اور دوستیاں بناؤ, پارٹیاں کرو, مزے کرو, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا. تو کچھ جو ہے مینیفیسٹ ظاہری فنکشن, ظاہری جو اس کا کام ہوتا ہے, اور کچھ جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. ایک اور آسان مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں جو ہے اس نے جو خرچہ کیا ہوتا ہے جب الیکشن کے بعد وہ
الیکٹ ہوتا ہے تو وہی خرچہ جو ہے وہ دوبارہ ٹیک کے میں جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو دوبارہ سے بحال کر لیتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کانفلکٹ پرسپیکٹیو کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, آپ کے سوالات لیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں.